ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم آپ کا یہ آنا جانا نہ برادری ہے نہ کسی کا احسان ہے، بلکہ آپ ایک ہی کمانے آئے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ بے شک اس کا کوئی تعلق برادری یا دوستی سے نہیں ہے۔ ہر آدمی جیسے مسجد جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کو سوال ملتا ہے، جنازے کے ساتھ آتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بے شک وہ برات اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا۔ کیا ملتا ہے؟ فرمایا 2 کی رات ملتی ہے، فرمایا اس کو 1 کی رات ملتا ہے، قبر تک آتا ہے اور اہل خانہ کے ساتھ وہ ہاتھ بٹاتے آ کر گپیں شپیں نہیں لگاتا اور غم کا منہ بنا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ویسے غم کا منہ نہ بنے تو تکلف کر کے منہ غم کا بنانا ہوتا ہے، تاکہ گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ میرے ساتھ کوئی تماشائی آئی ہے۔ یہ سن رہے ہیں ہم، یہ ایک ایک لفظ سن رہے ہیں، تو غم کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ذہن لگا کر گھر والوں کا احترام کر کے میت کا احترام کر کے قبرستان اللہ کے خوف کی جگہ ہیں اس کو غالب رکھ کے یہ میت کے ساتھ قبرستان میں آنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مٹی ہم ڈالتے ہیں سال ہاتھ سے، اس لیے تاکہ ہماری حاضری لگ جائے کہ جس وجہ سے اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ہم نے نہ صرف ہمدردی کی بلکہ عملاً ان کے ساتھ ہم نے کچھ تھوڑا بہت کیا، اس لیے ہاتھ سے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ دین کی ایک بنیادی چیز ہے۔ یہ جو مٹی ڈالی ہے سارے مٹی ڈالنی ہوتی ہے، نہیں ڈال سکتے جو کوئی غریب ہیں تو پھر ان سب کو اس کا جو بیلچے کے ساتھ ڈالتے ہیں ان کا سواب سب کو ملتا ہے، اور پھر وہ جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے، جیسے کسی سے کچھ لینے کے لیے ہم لائن میں لگے ہوتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہمیں ملے گا۔ یہ ثواب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا، اور ہم اس کے ساتھ میں کھڑے ہیں کہ کس وقت کام مکمل ہوگا تو اللہ اجر دے گا، تو ہم سب یہ سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 2 کی رات، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کی رات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا۔ احد پہاڑ کی مثال آپ نے اس لیے دی ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ۔ نمبر 2 یہ کہ جس وقت بخاری شریف میں جس وقت آپ نے پہاڑ پر پاؤں رکھا، حضرت صدیق اکبر ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ، تو پہاڑ خوشی سے تھرتھرانے لگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ سینہ بسینہ نبی پاک سے آپ کو سنانا ہوتا ہے، ایسے کر کے آپ نے فرمایا اسبت احد علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ پہاڑ تو احد تو ٹھہر جو، صرف پہاڑ نہیں فرمایا احد ٹھہر جو، اسبت احد علیک نبی، تجھ پر نبی ہے، وہ صدیقن اور صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی۔ اسبت احد، پہاڑ رک گیا۔ جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت اللہ عالمین زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ جو کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اس کے سارا کچھ نبی پاک اس کے لیے نبی بھی ہیں